الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وقال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة یا الہی جب تک میرے بدن میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے اور یہ بھی تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں الہی اگر توفیق مل جائے تو خدمت اسلام کر جاؤں آمین۔ حمد و ثنا
کبریائی، بڑائی، یکتائی، تنہائی، شہنشاہی اور بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سیدنا سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ ممبر پر چڑھے اور ممبر پر چڑھ کر صلی علیہ آپ نے نماز کا آغاز فرمایا۔ اللہ اکبر کہا، وَهُوَ عَلَيْهَا، جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام ممبر پر تھے۔ ثم رکع وهو علیہ، آپ نے رکوع فرمایا تو بھی آپ ممبر پر تھے۔ رکوع کے بعد آپ کھڑے ہوئے تو بھی آپ رکوع پر تھے۔ اب رکوع کے بعد سجدہ کی باری آتی ہے۔ جب سجدہ کی باری آئی، ثم نزل القہقر فسجد فی اصل المنبر، آپ کا رخ قبلے کی طرف تھا، آپ ممبر سے نیچے اترے، پچھلے پاؤں کہ رخ آپ کا کعبہ کی طرف ہے اور آپ پیچھے کی طرف چل رہے، اور آپ نے سجدہ کیا۔ کیفیت یہ تھی کہ آپ کا سر کا یہ حصہ ممبر کے اگلے حصے کے تختے کے ساتھ جا کر لگا، ممبر کی جڑ کے ساتھ آپ کا سر لگتا ہے۔ آپ نے سجدہ کیا، ثم عاد، سجدے سے فارغ ہوئے، پھر آپ دوبارہ ممبر پہ آئے۔ فلما فارغ، آپ نے نماز مکمل فرمائی۔ نماز جب مکمل ہو گئی، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اقبل علی الناس، اسی ممبر پہ ہی کھڑے ہوئے اور لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ متوجہ ہونے کے بعد پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ایھا الناس، او لوگو، انما صنعت ھذا لتأتموا بی ولتعلموا صلاتی، تم نے دیکھا میں ممبر پہ چڑھا، اللہ اکبر کہا، تم نے دیکھا میں نے رکوع کیا، رکوع کے بعد کھڑا ہوا، پھر میں نیچے اترا، سجدہ میں نے زمین پہ کیا، پھر دوبارہ میں اوپر آیا تاکہ میں نے سلام پھیر دیا۔ سلام پھیرنے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے یہ کیوں کیا ہے، میرا یہ عمل کیوں ہے کہ میں ممبر پہ اونچا کھڑا ہو کے میں نے نماز پڑھی ہے اور میں نے تمہیں نماز پڑھائی ہے، کیوں کیا؟ لِتَأْتَمُّوا بِی، تاکہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح طور پر اقتداء کر سکو، پیروی کر سکو، اتباع کر سکو،
اور وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِي، اور اس لیے میں نے نماز پڑھی ہے کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو سیکھ لو۔ سبحان اللہ۔ دو باتیں آپ نے بیان فرمائی، لِتَأْتَمُّوا بِی وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِی، نماز اس لیے پڑھی تاکہ تم صحیح معنی نماز میں اقتداء کرو تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نماز اس لیے بھی میں نے ممبر پہ پڑھی وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِی، کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے میں نے نماز پڑھی ہے، میری نماز کا طریقہ فلاں کے مطابق ہے، میں نے نماز پڑھی میری نماز کا طریقہ فلاں کے مطابق ہے، تیسرا اٹھے وہ کہے میں نے بھی نماز پڑھی میری نماز کا طریقہ فلاں کے مطابق ہے۔ نہیں، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے اس بات کا کلا کما کر دیا کہ طریقہ اگر ہوگا تو صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، نماز کا ہو، طریقہ تہجد کا ہو، طریقہ تراویح کا ہو، طریقہ روزے کا ہو، طریقہ زکوٰۃ کا ہو، طریقہ جہاد کا ہو، طریقہ حج کا ہو، طریقہ نوافل کا ہو، طریقہ سنت کا ہو، طریقہ نماز کا ہو، نماز جنازہ کا ہو، لِتَأْتَمُّوا بِی، تاکہ تم میری پیروی کر سکو، وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِی، اور تاکہ تم کل آنے والے دن میں تم یہ نہ کہو میں نماز پڑھتا ہوں میری نماز کا طریقہ فلاں کے مطابق ہے، میں نماز پڑھتا ہوں میری نماز کا طریقہ فلاں امام کے مطابق ہے، فلاں صحابی کے مطابق ہے، فلاں تابعی کے مطابق ہے، فلاں تبع تابعی کے مطابق ہے، فلاں محدث کے مطابق ہے۔ آپ نے اس سوچ کی بھی نفی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا میں نے تمہیں نماز پڑھائی ہے، نماز پڑھا کے بتا دیا ہے تاکہ کل تم جب حوالہ دو تم سے پوچھا جائے تم نماز کیسے پڑھتے ہو، تم یہ نہ کہو میں نے فلاں کو دیکھا، میں نے فلاں کو دیکھا، میری برادری ایسے کرتی ہے، میرا امام ایسے کرتا ہے، میرا استاد ایسے کرتا ہے، میں نے اپنے والد کو دیکھا وہ نماز ایسے پڑھتا تھا۔ نہیں میرے بھائیوں، جب حوالہ دینے کی باری آئے گی حوالہ دینے میں نہ حوالہ صحابی کا چلے گا، نہ حوالہ تابعی کا چلے گا، نہ حوالہ تبع تابعی کا چلے گا، نہ حوالہ استاد کا چلے گا، نہ حوالہ امام کا چلے گا، نہ حوالہ مجتہد کا چلے گا، نہ حوالہ کسی محدث کا چلے گا، نہ حوالہ برادری کا چلے گا، نہ حوالہ ماں باپ کا چلے گا۔ حوالہ چلے گا تو صرف رب کے قرآن کا چلے گا، محمد کی حدیث کا چلے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لِتَأْتَمُّوا بِی وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِی، نماز میں نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے تکبیر کیسے کہی جاتی ہے، تاکہ تمہیں پتہ چلے رکوع کیسے کیا جاتا ہے، تاکہ تمہیں پتہ چلے سجدہ کیسے کیا جاتا ہے، تاکہ تمہیں پتہ چلے رفع الیدین کیسے کیا جاتا ہے، تاکہ تمہیں پتہ چلے تشہد کیسے پڑھا جاتا ہے، تشہد کا طریقہ کار کیا ہے۔ لِتَأْتَمُّوا بِی، تاکہ پیروی کرو تو صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وَلِتَعَلَّمُوا صَلَاتِی، حوالہ دو تو حوالہ اگر دو تو حوالہ صرف محمد الرسول اللہ کی نماز کا سلسلہ۔ بعض لوگوں نے یہ طریقہ راج کیا ہے، حنفی نماز، چشتی نماز، نقشبندی نماز، فلاں نماز فلاں نماز۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے، رب کے قرآن کے ہوتے ہوئے، پیارے پیغمبر کی حدیث کے ہوتے ہوئے، نہ حنفی نماز کی کوئی حیثیت، نہ نقشبندی نماز کی کوئی حیثیت، نہ شافعی نماز کی کوئی حیثیت، نہ مالکی نماز کی کوئی حیثیت، نہ حنبلی نماز کی کوئی حیثیت، نہ نقشبندی نماز کی کوئی حیثیت ہے۔ ان نمازوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر نماز کی کوئی حیثیت ہے تو صرف اس نماز کی حیثیت ہے جس نماز کا طریقہ محمد الرسول اللہ والا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں؟ اس لیے امام کائنات آئے ہیں۔ کس لیے آئے؟ اللہ کے قرآن نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ لوگوں یاد رکھ لیجئے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ
فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ ہر معاملے میں طریقہ اگر چلے گا، ہر معاملے میں اگر اسوہ چلے گا، ہر معاملے میں اگر کسی کو آئیڈیل بنانا ہوگا، ہر معاملے میں اگر کسی کو نمونہ بنانا ہوگا، فرمایا آئیڈیل تمہارے لیے، نمونہ تمہارے لیے، اسوہ تمہارے لیے نہ تمہارا ماں باپ بن سکتا ہے، نہ برادری تمہاری اسوہ ہے، نہ امام تمہارا اسوہ ہے، نہ برادری کا عمل تمہارے لیے اسوہ ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میں نے دنیا کے اندر انبیاء کو کیوں مبعوث فرمایا اور بالخصوص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں تشریف لائے؟ اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا کیا؟ فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، میرا محبوب تمہارے لیے نمونہ ہوگا۔ نماز پڑھنی ہوگی اس طریقے پہ جو طریقہ محمد الرسول اللہ کا ہوگا، روزہ رکھنا ہوگا اس طریقے پہ جو طریقہ محمد الرسول اللہ کا ہوگا، نماز جنازہ پڑھنا ہوگا اس طریقے پہ جو طریقہ محمد الرسول اللہ کا ہوگا، حج کرنا ہوگا اس طریقے پہ جو طریقہ محمد الرسول اللہ کا ہوگا، نماز جنازہ پڑھنا ہوگا اس طریقے پہ جو طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہوگا۔ اگر تم طریقے میں طریقہ تو اختیار کرو، اپنی منمانی کا اختیار کرو، نماز تو پڑھو اپنے طریقے سے، روزہ رکھو اپنے طریقے سے، جنازہ پڑھو اپنے طریقے سے، تراویح پڑھو اپنے طریقے سے، یاد رکھیے اس طریقے کی کوئی ویلیو نہیں، طریقہ وہی چلے گا جو رب کے قرآن کے مطابق ہوگا، پیارے پیغمبر کے فرمان کے مطابق ہوگا۔ اور اللہ نے یہی فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ او لوگو نماز وہ پڑھیے جو محمدی نماز ہو، حنفی نماز کی کوئی ویلیو نہیں، نقشبندی نماز کی کوئی ویلیو نہیں، سہروردی نماز کی کوئی ویلیو نہیں، برادری کی نماز کی کوئی ویلیو نہیں۔ اللہ اکبر۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنے والا آیا اور آگے سوال کرتا ہے کیا انس مجھے بتائیے وضو کا طریقہ کیا ہے، وضو کیسے کرنا ہے، ذرا توجہ کیجئے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سائل سوال کرنے والے تمہارا سوال درست نہیں۔ اس نے پھر کہا اے انس میں آپ سے وضو کا طریقہ پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے وضو کا طریقہ کیا ہے۔ سیدنا انس نے فرمایا بھائی آپ کا سوال درست نہیں۔ پھر تیسری بار بھی اس نے یہی کہا، الفاظ کا تغیر و تبدل کیا، الفاظ کی چینجنگ کے ساتھ اس نے دوبارہ یہی سوال دہرایا، انس مجھے بتائیے وضو کا طریقہ کیا ہے۔ سیدنا انس نے پھر فرمایا بھائی آپ کا سوال درست نہیں۔ سائل کہنے لگا اے انس پہلے میرا سوال درست کیجئے پھر میرے سوال کا جواب دیجئے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے پوچھنے والے تمہیں یہ پوچھنا چاہیے تھا اے انس بتاؤ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کرنے کا طریقہ کیا ہے۔